وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ میرے بھائیو، بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ قسم قسم کے سوالات لے کر آئے۔ اللہ نے ان کا منہ توڑ جواب بھی دیا۔ کبھی یہ مطالبہ کرنے لگے کہ صفا کی پہاڑی کو سونا بنا کر کے دکھا دیں، کبھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں کہ آپ اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، عذاب لا کر کے تو دکھاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اس کا اختیار تو نبی کو نہیں ہوتا کہ عذاب آئے یا نہ آئے، عذاب کب آئے یا نہ آئے یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو پھر انہوں نے تیسرا سوال یہ کیا، اچھا کب آتا ہے، کم از کم وقت تو بتا دو، آپ کے اللہ کا عذاب کب آئے گا، ذرا وقت تو بتا دو۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها، اس کو اللہ ہی جانتے، لا يعلمها الا هو، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کا معنی ہے چابی۔ اگر مفتاح بھی آتا ہے، اس کا مفتاح کی جمع مفاتح بھی آتی ہے۔ مفتاح اصل میں خزانے کو کہتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم کو جانتا ہوں۔ تو اللہ نے اس سے پہلے یہاں فرما دیا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کے ساری خزانے، ساری چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، غیب کے کیا کیا خزانے ہیں۔ عام طور پر گزشتہ کل میں نے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا جس میں ایک بریلوی عالم، پتہ نہیں بریلوی عالم ہے کون ہے معلوم نہیں، عقائد لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تحریر کے ذریعے سے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر اللہ یہ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیب کی باتیں بتا دے تو اس بات میں اگر کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر ہم انبیاء کو یہ کہیں کہ انبیاء غیب کا علم جانتے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا غیب کا علم اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز میں ہو، خزانے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اور جتنی باتیں نبیوں تک پہنچتی ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دیتے ہیں، غیب کا علم تو اپنے پاس ہے کہ کب قیامت آئے گی، قیامت آنے کے بعد کیا حالات بنیں گے، اور جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ ساری فہرست اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال عذاب کا وقت بھی، عذاب کب آئے گا، کب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ناراضگی ظاہر کریں گے، یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ خشکی میں ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، اس کا بھی علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلسلے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ صرف اللہ کو ایک ماننا صرف توحید نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور اس کی تمام صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ
اور اس کے صفات میں بھی کوئی دنیا کا آدمی شریک نہیں ہے۔ اس کے صفات کون سے ہیں؟ جیسے بیماری کا دینا، شفا کا دینا، اولاد کا دینا، رزق کا دینا، موت کا دینا، زندگی کا دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، اس میں بھی کوئی آدمی شریک نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو خاص صفتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قدرت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ دوسرا اللہ کا علم، جسے علم غیب کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کسی کو عطا نہیں فرمایا بلکہ وہ اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اسی لیے زمین کے اوپر جو کچھ چل رہا ہے اور سمندروں کے اندر جو کچھ ہے، جتنے جانور ہیں، کون سے جانور کیا کھاتے ہیں، کون سے جانور کو کیا رزق کا انتظام کرنا ہے، اور زمین کے اوپر کتنی مخلوقات ہیں، کون سے مخلوق کو کیا انتظام کرنا ہے، کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ سب کا سب علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ اور جتنے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، اس میں بڑے پتے کے درخت بھی ہیں، چھوٹے پتے کے درخت بھی ہیں، کہ جو کوئی درخت سے گر کر پتا نیچے گر جاتا ہے، کون سے علاقے میں گرتا ہے، مدن پلی میں یا کون سے کھیڑے میں، کون سے جنگل میں یا افریقہ کے جنگل میں کون سا پتا گر رہا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس۔ وما تسقط من ورقة، جو پتا بھی درخت سے کٹ کر گر جاتا ہے، الا یعلمها، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اب اندازہ لگو اللہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ دیکھیے، ہے کوئی دنیا کے اندر کمپیوٹر ایسا جو اگر ساری کائنات کے سلسلے میں کون سا پتا گر رہا ہے، کم از کم کمپیوٹر کو یہ کہہ دو کہ آسمان پر جتنے ستارے گن کر دکھا دو، یا کم از کم کمپیوٹر کو یہ کہہ دو کہ ہمارے سر کے بال گن کر دکھا دے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابل میں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی عالم الغیب ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکی میں جو دانہ ہوتا ہے وہ دانہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کیا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کون سے دانے سے کون سا درخت اگتا ہے، کون سا دانہ ڈالنے سے کون سا جھاڑ اگتا ہے، اس کا علم بھی اگر کیا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ ولا رطب ولا یابس، رطب کہتے ہیں تر چیز کو، بھیگی چیز چاہے جو بھی ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ ولا یابس، اور خشک یعنی سوکھی چیز اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہیں الا فی کتاب مبین، یعنی لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخر کیا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ وہی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے ساری چیزیں اس کے اندر، یعنی دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک جتنی چیزیں آئیں گے وہ سب کے سب اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم صرف لوح محفوظ تک ہی محدود نہیں ہے۔ لوح محفوظ تو آخر کیا ہے، دنیا کے شروع اور آخر تک کی چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم ہیں، یہ اللہ کا راز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا مقابل کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غائب کا علم جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ کی صفت بیان کر رہے ہیں، دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، وہی اللہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے رات میں، یعنی نیند دیتا ہے۔ میرے بھائیو، سوتے وقت کیا دعا پڑھ گو؟ سوتے میں دعا پڑھتے گے نہیں پڑھتے گے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، کیا معنی ہے؟ اموتو کا معنی میں مرتا ہوں، و احیا کا معنی اور دوبارہ زندہ ہوتا ہوں، یعنی مرنا، جیسے آدمی مر جاتا ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، بند ہو جانے کے بعد نہ اس کے جسم کے اندر کوئی حس، یعنی کوئی آدمی اسے نظر آتا ہے، اسی طرح آدمی سونے کے بعد بھی اس کا جسم بے حس ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت نہیں رکھتا دوسروں کو دیکھنے کی، وہ طاقت نہیں رکھتا یعنی آگے والے آدمی سے بات کرنے کی۔ جب سو جاتا ہے تو گویا وہ موت کے مانند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا موجب بنایا ہے، تاکہ آدمی ایک آدمی اگر رات کی نیند سے محروم ہو جائے کتنا پریشان ہوتا ہے معلوم؟ یہاں تک کہ آج سے
100 سال پہلے یا 80 سال پہلے انگریزوں کا کام کیا ہے؟ ریسرچ کرنا. انہوں نے ایک ریسرچ کیا. عام طور پر 2 ملکوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک والے دوسرے ملک والے قیدی بن کر آ جاتے ہیں. جیسے لڑنے والے فوجی آ کر کیا ہے؟ قید بنا کر پیش کیے جاتے ہیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ 2 قیدیوں کو پکڑ لیا، فوجیوں کو پکڑ لیا. اب دوسرے ملک والے فوجی کو اگر پکڑ لیا بولے تو اس کی سزا کیا ہے؟ مار دیتے، قتل کر دیتے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں ماریں گے، آپ کو زندگی بخشیں گے، لیکن ایک تجربہ آپ کے اوپر کریں گے. وہ تجربہ کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو نیند عطا فرمائی ہے، تو نیند کے بغیر آدمی کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر آدمی کو اگر نیند سے محروم کر دیا جائے تو اس کے جسم پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک روم تیار کیا. اس روم کے اندر ساری چیزیں آ کر پیک کر دیے، اور یعنی سونے کے لیے بستر وغیرہ سے خالی کر دیا گیا. بہت ساری کتابیں ان کے پاس لا کر رکھ دی گئیں، اور ایک طرح کا کیمیکل ہوتا ہے، اس کیمیکل کو اس روم کے اندر انہوں نے چھوڑا، اور اس کیمیکل کی وجہ سے آدمی کی نیند نہیں آتی. اور ان کو 3 وقت کے کھانے کا انتظام بہترین جو چاہے سب کچھ انہوں نے انتظام کرنا شروع کیا. تو اب ایک شیشہ رکھا ہوا تھا دروازے کے اندر تاکہ دیکھے کہ ان کی نیند نہ آنے کی وجہ سے ان کے جسم کے کیسے کیسے حالات بنتے. تو اب یہ دونوں کو لے جا کر چھوڑ دیا گیا. پہلا دن نارمل سے گزرا، دوسرا دن بھی تقریباً نارمل سے گزرا، تیسرا دن یعنی ان کے جسم کے اثرات بدلنا شروع ہو گئے کہ مسلسل آدمی 24 گھنٹے نہ سوئے. ایک دن گزر جائے، 2 دن گزر جائے، تیسرا دن آ کر کیا ہے؟ ان کے جسم کے اثرات آنا شروع ہو گئے. اب آدمی چڑچڑاپن شروع ہو گیا. اب یہ لوگ آ کر کیا ہے؟ یا جو کتابیں ان کو رکھی گئی تھی اس کو پھاڑنا شروع کر دیے. حالانکہ پہلا دن تو شوق سے پڑھے کتابیں، دوسرا دن بھی شوق سے پڑھے، تیسرے دن آ کر کیا حالت بدلتی گئی. تو پھر چوتھے دن یعنی وہ پیشاب پاخانہ وہیں پر کرنا شروع کر دیے. اس میں آ کر کیا کھیلنا شروع کر دیے. دماغی حالت کمزور ہوتی ہوئی گئی. پھر 5واں دن، 6واں دن اسی طرح آ کر کیا ہے یعنی جیسے جیسے ایام گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا. 15 یا 20 دن ایسے گزر گئے. 20 دن کے بعد جب ان کی حالت آ کر کیا ہے اس آئینے سے دیکھی گئی، ایک دوسرے کو چبا کر کھانے لگے. تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو کتنا بڑا یعنی تحفہ اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہاں تک کہ 30 دن تک ان کو رکھا گیا. ان کی حالت بدتر سے بدتر ہوتی گئی. پھر اس کے بعد ان کو باہر لایا گیا. وہ پاگل سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے. پھر آخر میں یعنی حکومت نے ان کو گولی مار کر ختم کر دیا. تو نیند اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. اگر یعنی سونے سے محروم کر دیا جائے تو اس کے جسم پر، اس کے مینٹالٹی پر اگر اتنے بڑے خطرناک اثرات پڑتے ہیں. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں آ کر کیا ہے نیند دیتا ہے رات میں، نیند سے سلاتا ہے رات میں. اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور وہ اللہ ہے جو جانتا ہے کہ دن میں تم کیا کماتے ہو. دن کو کیا کماتے ہو؟ حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو؟ کیا دین کماتے ہو یا دنیا کماتے ہو؟ کس طرح اگر دن تمہارا گزرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى، پھر وہ تمہیں دن میں دوبارہ زندہ کرتا ہے، دوبارہ اٹھاتا ہے. یعنی صبح سویرے بہت سارے لوگ آ کر کیا رات میں سو جاتے ہیں، سونے کے بعد صبح میں اٹھ نہیں پاتے، اللہ کے پاس چلے گئے ہوں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے اللہم بسمک اموت واحیا. سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں کیا بول کر اٹھتے؟ سو دعا بھی پڑھتے ہیں. ہمارے لوگ آئے تو نہیں دعا، کبھی سیکھے تو نہیں، سیکھے بھی نہیں. اس لیے میرے بھائیو ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کرنے سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. دیکھیں جب سو کر اٹھا جاتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی. رات میں سو رہے تھے، پتہ نہیں اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ نے اپنے فضل سے دوبارہ زندہ کیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آ کر کیا ہے اٹھا جاتا ہے.
اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سونے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، فاسق فاجر بھی ہوتا ہے، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. جب نیک لوگ سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو انتظام کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے ہیں ان کو جا کر تم اٹھاؤ. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرشتے آ کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ بندہ، اللہ اجازت دیتے ہیں اس کو اٹھاؤ، میں اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے پسند کرتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، اللہ ان کے بعد فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ ان لوگوں کو اٹھاؤں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے، یہ اس کو سونے دو، کم وقت کو اس کے اپنے سامنے کھڑے ہونے کو میں پسند نہیں کرتا. اب اندازہ لگو جتنے لوگ فجر کی نماز کو آ رہے ہیں، جتنے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ فرشتے اٹھا رہے ہیں. اگر فرشتے اگر کیا نہ اٹھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کو پسند فرماتے ہیں جس آدمی سے اللہ محبت فرماتے ہیں. تو اب جو آدمی آ کر محروم ہو جاتا ہے، چاہے کتنے بھی جمعے پڑھ لے، چاہے کتنے بھی آ کر کیا ہے شب برات کے 15ویں شعبان میں آ کر کتنا بھی جاگ لے، چاہے وہ 27ویں رات کو بھی جاگ لے، تو جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی توفیق دے دیتے ہیں، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتے ہیں، عشاء کی نماز کی توفیق دیتے ہیں، وہ تو منافقین کے فہرست میں نہیں ہوتا. جس بندے کو اگر ان دو نمازوں سے محروم کر دیتے ہیں تو سمجھو کہ وہ پکا منافق کی فہرست میں چلا جاتا ہے، نفاق اس کے دل کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال میرے بھائی اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر آ کر 3 گھاٹیاں باندھ دیتا ہے، اور جو بندہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو ایک گھاٹی اس کی کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو دوسری گھاٹی اس کی کھل جاتی ہے، ذکر کرتا ہے تو تیسری گھاٹی بھی کھل جاتی ہے. وہ دن بھر چست یعنی بشاشت کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ اگر زندگی گزارتا ہے، دن گزارتا ہے. اور جو بندہ نہیں اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز فجر کی پابندی کرتا ہے، اور 3 گھاٹیاں اس کی وہیں پر رہتی ہیں، اور جاتے ہوئے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور دن بھر وہ منحوسیت کی طرح گزارتا ہے، نہ اس کے دل کے اندر کوئی نیک کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی منحوسیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. تو میرے بھائی اسی لیے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں میٹھی نیند سے سلایا اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا. لیقضی اجل مسمى، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مار دیتے تو سمجھو کہ اس کا آخری وقت ہوتا. کیوں اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اللہ نے ہر انسان کی موت کو مقرر کر رکھا ہے، تاکہ فیصلہ کیا جائے ایک وقت مقرر کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میعاد مقرر کرے ہیں کہ ہر آدمی کو یہ دن مرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں آ کر کیا سلاتے ہیں، دن میں اٹھاتے ہیں. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم ینبئکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتا دیں گے بما کنتم تعملون، تمہارے وہ اعمال جو تم کیا کرتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے آ کر کیا اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری فہرست وہاں آ کر کیا ہے بتا دیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر یہ کام کیے اور تمہارے لیے آ کر یہ انعام ہے، اور دنیا کے اندر تم نے آ کر یہ غلط کام کیے اس کے لیے یہ سزا ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرما دیا. تو بہرحال میرے بھائیو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہیں. کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کوئی نبی بھی نہیں جان سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جان سکتا. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے کہ آدمی یعنی قیامت کب آئے گی یہ کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی نبی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اور اسی طرح بارش کب کتنا برسے گی. اب یہ سب اگر موبائل میں سب دکھاتے نا، ایک دکھے تو ایک ہوتا تھا وہاں. سمجھ میں بات ہے. اس لیے کہ اللہ کی قدرت میں کہاں سے ہاتھ ڈال سکتے ہیں کہ کتنی بارش پڑے گی، کہاں تک پڑے گی، یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، 4 مہینے سے پہلے بتا کر دکھا دو، کوئی بھی آ کر کوئی سا اسکوپ ڈالے تو بھی دکھتا نہیں. 4 مہینے سے پہلے، 4 مہینے کے بعد اگر روب آنے کے بعد یہ لوگ آ کر کیا اس سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن 4 مہینے سے پہلے کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس نطفے سے بچہ بننے والا ہے یا بچی بننے والی ہے. اور اسی طرح یعنی آدمی کل کے دن کیا کمائے گا یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. کوئی بتا سکتا ہے آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل کیا کمائیں گے آپ بتا سکتے ہیں؟ کتنا پیسہ آئے گا بتا سکتے ہیں؟ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے. اور کون سا آدمی کس زمین پر مرے گا
یہ بھی آخر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ علم کے خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے اندر شریک نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.